السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th اردو سبق نمبر 9 ہے مکاتب اقبال۔ کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ مکاتب اقبال 11th اردو اسٹیٹ بورڈ کوشچن آنسر۔ پہلا سوال ہے، اکبر الہ آبادی کے نام علامہ کے خط سے ذیل کا شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ موضوعات: اب دو خطوط لکھے گئے تھے۔ پہلے خط کی روشنی میں اکبر کا زخمی ہونا، اکبر سے ملاقات کی خواہش، نظم غرہ شوال اور نظامی صاحب کی حج سے واپسی۔ دوسرے خط کے موضوع میں ہے والد سے ملاقات کی غرض، والد و دیگر بزرگوں کی اہمیت، رسالہ تہذیب نسواں، اخبار وکیل کی خبر۔ ذیل کی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے، لارڈ بیکن کے قول کے علامہ اقبال کے حالات سے مطابقت بیان کیجیے۔ دوسرا سوال ہے، اکبر الہ آبادی کے لیے علامہ اقبال کی دعا اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تیسرا سوال ہے، باپ کی شفقت پر اکبر الہ آبادی کے قول کی وضاحت کیجیے۔ چوتھا، اقبال کے پہاڑ پر نہ جانے کی وجہ تحریر کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، پہاڑ سے مراد شملہ ایک پہاڑی مقام۔ علامہ اقبال کو جب کبھی موقع ملتا تھا اپنے والد محترم سے ملاقات کرنے اور ان کی خیریت میں حاضر ہونے کے مقاصد کے تحت سیال کوٹ چلے جاتے تھے، جبکہ ان کے ساتھی پہاڑی مقام شملہ جاتے تھے اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اقبال بھی شملہ پہنچے۔ اپنے اس عمل کی وضاحت میں اقبال نے اکبر الہ آبادی کی کہی ہوئی بات بیان کی ہے کہ 1000 کتب خانہ ایک طرف اور باپ کی نگاہ شفقت ایک طرف، یعنی ایک بیٹا اپنے باپ کی ایک مختصر سی صحبت میں ان کی مشفقانہ نگاہ سے زندگی کو جس آسانی سے جتنا سمجھ سکتا ہے، 1000 اور بڑے بڑے کتب خانوں سے کتابوں سے اتنا حاصل نہیں کر سکتا۔ اقبال اس امر سے بخوبی واقف تھے اور ان کے دوست شاید نہیں جانتے تھے، اگر وہ جانتے تو یقیناً اقبال کے عمل کو اختیار کرتے۔ اب دوسرے سوال کا جواب بھی پہلے کے مطابق ہی ہے۔ تیسرا سوال ہے، پیران مشرقی یعنی مشرقی ملکوں میں رہنے والی بزرگ ہستیاں اور خاموش لیکچر سے مراد ان بزرگوں کے تحمل سے ظاہر اور صادر ہونے والے دروس و نصیحتیں۔ اکبر الہ آبادی کے نام اپنے خط میں علامہ اقبال نے بزرگوں خصوصاً اپنے والد ماجد کی متقیانہ فکر اور ان کے اعمال سے ظاہر ہونے والے پیغام کو خاموش لیکچر قرار دیا ہے۔ یہ بزرگ زبان سے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ ان بزرگوں کی صحبت سے اتنا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے جو کسی لیکچر اور تقریر سے نہیں مل سکتا۔ چوتھے سوال کا جواب ہے، ظفر علی خان صاحب سے علامہ اقبال کو اکبر الہ آبادی کے زخمی ہونے کی خبر ملی تھی۔ مزاج پرسی کے لیے اقبال نے اکبر کو خط لکھا اور دعائیہ کلمات رقم کیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے زخم کی تکلیف کو دور کرے اور ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، تاکہ ہندوستان کے مسلمان اس گرمی قلب سے متاثر ہو جو خدا نے ان اکبر کے سینے میں رکھا ہے۔ پانچواں سوال ہے، خاموش لیکچر اور پیران مشرقی سے علامہ اقبال کی مراد واضح کیجیے۔ چھٹا سوال ہے، خطوط کی مدد سے علامہ اقبال کی شخصی صفات قلم بند کیجیے۔ ساتواں رسالہ حالات زمین کے متعلق علامہ اقبال کی رائے بیان کیجیے۔ پانچویں کا جواب ہے، علامہ اقبال اور اکبر الہ آبادی اسلامی و مشرقی تہذیب و تمدن کے حامی و دلدادہ تھے۔ دونوں کے افکار و خیالات اسی نہج کے عین مطابق تھے۔ جب انسان اپنے دل اور من کی باتیں اپنے ہم فکر اور ہم خیال کے سامنے پیش کرتا ہے تو مثبت اور حوصلہ افزا رد عمل پاتا ہے۔ خط میں اقبال نے اکبر سے اسی بات کا شکوہ کیا ہے کہ یعنی اقبال کا سماج و معاشرہ اور ارد گرد کا ماحول ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جن کی فکریں اقبال سے مطابقت نہیں رکھتی، اسی لیے اتنے سارے لوگوں کے ہونے کے باوجود اقبال خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے ہم خیال مربی اکبر الہ آبادی سے ملیں گے تو ان سے اپنے دل اور من کی باتیں خوب کہیں گے۔ مذکورہ بالا پیراگراف میں افراد کی بھیڑ میں ایک بھی ہم خیال کے نہیں ہونے کا شکوہ اقبال نے مشہور مغربی فلسفی لارڈ بیکن کے جملے سے کیا ہے، جتنا بڑا شہر ہو اتنی ہی بڑی تنہائی ہوتی ہے۔
چھٹے سوال کا جواب ہے، ادبی خطوط سے ہمیں مکتوب نگار کے خیالات و احساسات کے علاوہ اس عہد کی حالات اور معاصر ادیبوں، شاعروں اور اہل علم کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں مکتوب نگار کی شخصیت و کردار بھی ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اکبر الہ آبادی اور حاجی نواب اسماعیل خاں کے نام لکھے گئے خطوط کے مطالعے سے اقبال کی کئی شخصی صفات ظاہر ہو رہی ہے۔ ذیل میں ان کا ذکر مدلل کیا جا رہا ہے۔ ظفر علی خاں صاحب سے اکبر الہ آبادی کے زخمی ہونے کے خبر سن کر اقبال بے چین ہو جاتے ہیں اور اسی عالم میں انہیں خط لکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال ایک درد مند انسان تھے۔ علم و ادب کے میدان میں کمال اور منصب رکھنے کے باوجود اکبر الہ آبادی صاحب سے انتہائی ادب اور عقیدت کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ اقبال کی انکساری کو ظاہر کرتی ہے۔ غرہ شوال میں ترکوں کی کاہلی اور غیر دانشمندانہ اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ بعد کے دنوں میں یہی باتیں ترک اٹلی مزاحمت کے دوران سامنے آئی۔ معلوم ہوا کہ اقبال دانشورانہ و حکیمانہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ تہذیب نسواں اور وکیل کے حوالے سے اقبال نے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے وہ ان کے سلیم الطبع ہونے کی دلیل ہے۔ حاجی اسماعیل خاں کے نام لکھے گئے مکتوب کی روشنی میں اقبال علم و ہنر اور اس میں کی گئی کوششوں کے قدردان نظر آتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی اقبال ایک اسلامی فکر، انفرادی و ممتاز کردار، عشق رسول، بے باک ناقد و مبصر، والدین کے قدردان وغیرہ صفات سے مزین شخصیت کے حامل تھے۔ ساتویں سوال کا جواب ہے، حاجی نواب اسماعیل خاں علی گڑھ کے قدیم قصبے دتاولی کے رئیس تھے۔ سر سید احمد خاں کے نہایت عزیز دوست اور رفیق تھے۔ وہ مختلف موضوعات پر 8-9 کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ علم جغرافیہ پر مبنی کتاب بنام حالات زمین تالیف کی تھی، جس کا ذکر علامہ اقبال نے ان کے نام خط میں کیا ہے۔ اقبال کے مطابق یہ کتاب نہایت عمدہ ہے اور عورتوں میں جغرافیہ کی بنیادی باتوں کے علم حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس سے انہیں دنیا کے واقعات سمجھنے میں سہولت ہوگی اور ان کے دائرے نظر میں وسعت پیدا ہوگی۔ مسلم طلباء کے لیے جو اسکول ہے اور جو بنائے جائیں گے، ان میں اس کتاب کے جغرافیہ کو رواج دینا نہایت ضروری ہے۔ خط سے رسالہ تہذیب نسواں سے متعلق اقبال کے خیالات کی وضاحت کیجیے۔ رسالہ حالات زمین کی افادیت بیان کیجیے۔ اقبال نے اکبر الہ آبادی سے جن الفاظ میں عقیدت کا اظہار کیا ہے اسے تحریر کیجیے۔ تہذیب نسواں خواتین کا مشہور ہفتہ روزہ اخبار تھا۔ اس اخبار کا نام تہذیب الاخلاق سے مشابہ سر سید احمد خان نے تجویز کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اخبار یقینی طور پر مغربی تہذیب و تمدن اور علم و فلسفے کا ترجمان رہا ہوگا۔ اسی نوعیت کی کوئی تحریر تہذیب نسواں کے ایک شمارے میں درج تھی، جس سے علامہ اقبال شدید طور پر نالا نظر آتے ہیں اور اس اخبار کو تخریب نسواں کہتے ہیں۔ اقبال اس تحریر پر نقد و تبصرہ کر کے اسے شہرت بھی دینا نہیں چاہتے، مطلب ابر آلود کی طرح رہنے دینے میں بھلائی جانتے ہیں۔ تبصرے سے غیر ضروری چرچا ہوگی، نہیں پڑھنے والے بھی پڑھیں گے۔ علامہ کے مطابق تہذیب نسواں قدیم اسلامی شعار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور حالات یہ ہے کہ وہ اپنے موقف کو صاف طور پر لکھنے کی جرات بھی نہیں کرتا۔ حاجی نواب اسماعیل خاں علی گڑھ کے قدیم قصبے دتاولی کے رئیس تھے۔ سر سید احمد خاں کے نہایت عزیز دوست اور رفیق تھے۔ وہ مختلف موضوعات پر 8-9 کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ علم جغرافیہ پر مبنی کتاب بنام حالات زمین تالیف کی تھی، جس کا ذکر علامہ اقبال نے ان کے نام خط میں کیا ہے۔ اقبال کے مطابق یہ کتاب نہایت عمدہ ہے اور عورتوں میں جغرافیہ کی بنیادی باتیں کا علم حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس سے انہیں دنیا کے واقعات سمجھنے میں سہولت ہوگی اور ان کے دائرے نظر میں وسعت پیدا ہوگی۔ مسلم طلباء کے لیے جو اسکول ہے اور جو بنائے جائیں گے، ان میں اس کتاب کے جغرافیہ کو رواج دینا نہایت ضروری ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، خطوط کے مضمون سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقبال
اور اکبر کے افکار و خیالات میں یکسانیت تھی۔ پہلے خط میں مکتوب الیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، میں آپ کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس نگاہ سے کوئی مرید اپنے پیر کو دیکھے، اور وہی محبت و عقیدت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ تغیر و اصلاح کی باتیں سب کو اچھی نہیں لگتی۔ اقبال کو اکبر کی ذات سے پوری امید تھی کہ ان کی اس قسم کی باتیں انہیں شاخ نہیں گزرے گی بلکہ حوصلہ افزائی حاصل کریں گی، اسی لیے خط میں رقم تراز ہے، خدا کرے وہ وقت جلدی آئے کہ مجھے آپ سے شرف نیاز حاصل ہو اور میں اپنے دل کو چیر کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ خط کے دعائیہ حصے میں اقبال نے اکبر الہ آبادی کے تئیں اپنے جذبات کو یوں پیش کیا ہے، دست بوا دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تکلیف کو رفع کرے اور آپ کو دیر تک زندہ رکھے تاکہ ہندوستان کے مسلمان اس خلب کی گرمی سے متاثر ہوں۔ درج ذیل جملے کی وضاحت کیجیے۔ مدت سے یہ آرزو دل میں پرورش پا رہی ہے، دیکھیے کب جوان ہوتی ہے۔ وہ وقت جلد آئے کہ مجھے آپ سے شرف نیاز حاصل ہو۔ اس جملے کا نحوی تجزیہ کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، پہلے خط میں علامہ اقبال نے اکبر الہ آبادی کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ خواجہ حسن نظامی صاحب سفر حج سے واپس ہو چکے ہیں، ساتھ ہی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں یعنی اقبال اور اکبر کو زیارت روضہ رسول نصیب کرے۔ مدت سے آرزو دل میں پرورش پا رہی ہے، دیکھیے کب جوان ہوتی ہے۔ وہ وقت جلدی آئے کہ مجھے آپ سے شرف نیاز حاصل ہو۔ جملے کی قسم ہے مخلوط جملہ۔ وہ وقت مبتدا، جلد آئے خبر نمبر 1 کہ حرف عطف مجھے مبتدا آپ سے شرف نیاز حاصل ہو خبر نمبر 2۔ پہلا تابع فقرہ ہے اور دوسرا اصل فقرہ ہے۔ ہدایت کے مطابق قواعدی سرگرمی مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، اس راہ میں مشکلات بے حد ہیں، معنی کی تبدیلی کے بغیر منفی جملہ بنائیے۔ دوسرا، کمزوروں کے پاس سوائے بد دعا کے اور کیا ہے، خبریہ جملے میں تبدیل کیجیے۔ تیسرا، ایسا سوال بنائیے جس کا جواب درج ذیل جملہ ہو، میں باوجہ علالت جواب نہ لکھ سکا۔ پہلے کا جواب ہے، اس راہ میں مشکلات بے حد ہے، مثبت جملہ۔ جواب میں اس راہ میں مشکلات کی کوئی حد نہیں ہے، منفی جملہ۔ دوسرا ہے، کمزوروں کے پاس سوائے بد دعا کے اور کیا ہے، انشائیہ جملہ۔ اس کا جواب ہے، کمزوروں کے پاس بد دعا کے سوا کچھ نہیں ہے، خبریہ جملہ۔ تیسرا ہے، میں باوجہ علالت جواب نہ لکھ سکا، خبریہ جملہ۔ اس کا جواب ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں لکھا، استفہامیہ جملہ یعنی سوالیہ جملہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔